گھوڑے کے بجائے ہم دونوں کو ہاتھیوں پر ہی جنگ کی ابتدا کرنی چاہیے۔ بھیم راج کے ان الفاظ کے ساتھ ہی جے چند مطمئن ہو گیا تھا۔ دوبارہ اس نے بھیم راج کو مخاطب کیا۔ بھیم راج، اپنے لشکریوں کو یہ احکامات جاری کرنے ہیں کہ جب وہ دیکھیں کہ ہاتھیوں نے دشمن کے لشکر کے اندر افراتفری برپا کر دی ہے اور ہاتھیوں پر بیٹھے ہمارے تیر اندازوں نے بھی تیر اندازی کر کے انہیں کافی نقصان پہنچایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر لشکریوں کو بھی ہاتھیوں کے بیچوں بیچ گزر کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر اپنی فتح کو یقینی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بھیم راج مسکرایا اور کہنے لگا، جے چند میرے عزیز بھائی، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ جو آپ چاہ رہے ہیں یہ سب کچھ میں نے اپنے چھوٹے سالاروں کو پہلے ہی سمجھا رکھا ہے۔ جس وقت ہاتھی اور ہمارے تیر انداز مسلمانوں کے لشکر میں کھلبلی مچائیں گے تو اس کے بعد دیکھیے گا ہمارے لشکری کیسے اور کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر ہم دشمن پر آخری ضرب لگا کر اپنی فتح اور اپنی کامیابی کو یقینی بنائیں گے۔ بھیم راج کی اس ساری گفتگو سے جے چند مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر دونوں پیچھے اپنے لشکر کی چند صفیں چھوڑ کر دائیں بائیں پہلوؤں پر اپنے ہاتھیوں پر سوار ہو گئے تھے۔ جے چند اور بھیم راج کی یہ ساری نقل و حرکت سلطان شہاب الدین غوری بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ دونوں اپنے ہاتھیوں پر سوار ہو گئے تب اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان نے کہا، میرے عزیزو، میں جے چند اور بھیم راج دونوں کی نقل و حرکت غور سے دیکھتا رہا ہوں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ دونوں اپنے لشکر کے درمیانی حصے میں رہ کر اپنے لشکر کو ہم پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دیں گے۔ یہ جو انہوں نے اپنے سامنے ہاتھیوں کی صفیں درست کی ہیں تو پہلے وہ ہاتھیوں پر خود سوار ہوں گے، پھر اپنے لشکر کے ہاتھیوں کو ہمارے لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھائیں گے۔ وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ ہاتھی ہمارے لشکر میں داخل ہو کر افراتفری اور بدنظمی برپا کر کے ہمارے لشکر کی ترتیب خراب کریں۔ اس کے بعد وہ زوردار حملہ کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جو ہاتھی آگے صفیں باندھ چکے ہیں، محاوتوں کے پیچھے دشمن کے کچھ لشکری بھی ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان کے ہاتھوں میں کمانیں ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ جب یہ ہاتھی اپنے لشکر میں داخل ہوں گے، محاوتوں کے پیچھے بیٹھنے والے دشمن کے لشکری ہمارے لشکریوں پر تیر اندازی کریں گے۔ وہ ہمیں دوہرا نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن میں انہیں ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری رکا، پھر ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ کہنے لگا، ایبا، پہلے تم یہ کہو کہ ان ہاتھیوں سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے بعد جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ اس کی تفصیل تم لوگوں سے کہوں گا۔ ایبا مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، ان ہاتھیوں کی تو آپ پرواہ ہی نہ کریں، ان سے میں اور میرے تیر انداز خوب نپٹیں گے۔ سلطان محترم، جن سارے تیر اندازوں کو میں نے اپنے طور پر تیر اندازی کی تربیت دی ہے انہیں میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ ایک لشکر کے دائیں حصے میں ہے، ایک بائیں حصے میں۔ دشمن جب اپنے لشکریوں کو آگے بڑھائے گا تو میں نے اپنے تیر اندازوں کو ہدایت جاری کر دی ہے۔ سب سے پہلے جو وہ تیروں کی بوچھاڑ ماریں گے تو وہ ہاتھیوں کی آنکھوں میں ماریں گے۔ اگر وہ اگلی چند صفوں کے ہاتھیوں میں تیر مارتے ہوئے انہیں اندھا کر کے رکھ دیں تو پھر پچھلے ہاتھیوں سے نمٹنا آسان ہو جائے گا۔ میں نے انہیں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اپنے تیروں کی دوسری بوچھاڑ پچھلے ہاتھیوں کے محاوتوں کو ماریں، اس لیے کہ پچھلے ہاتھی چونکہ اگلے ہاتھیوں کی اوٹ میں ہوں گے، لہٰذا ان کی آنکھوں کو نشانہ نہیں بنایا جا سکے گا، لیکن ان کے محاوت ہمارے تیروں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اب اگلی صفوں کے ہاتھی جب آنکھوں سے محروم ہو جائیں گے تو وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے، نہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوں گے اور نہ وہ اب اپنے محاوتوں کے لیے قابو میں رکھنے آسان ہوں گے۔ جب وہ آنکھوں میں تیر لگنے کی تکلیف سے دوچار ہو کر ادھر ادھر بھاگیں گے تو محاوت انہیں اپنی گرفت میں نہیں رکھ سکیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو محاوتوں کے پیچھے جو تیر انداز بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہے گا، وہ تیر اندازی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میرا ارادہ ہے کہ ہاتھی پلٹیں گے۔ اتنی دیر تک جب ہمارے تیر انداز پچھلے ہاتھیوں کے محاوتوں کو بھی اپنے تیروں کا نشانہ بناتے ہوئے مار گرائیں گے تو پھر پچھلے ہاتھیوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ سلطان محترم،
یہ ہمارے تیر اندازوں کی طرف سے تیروں کی 2 باڑیں ہوں گی۔ پھر ہمارے تیر انداز تیسری باڑ پچھلے ہاتھیوں پر محاوتوں کے پیچھے جو تیر انداز بیٹھے ہوئے ہیں ان پر ماریں گے، اور میرے خیال میں اس طرح ہم ہاتھیوں، ان کے محاوتوں کے پیچھے بیٹھنے والے دشمن کے تیر اندازوں کو اپنے لیے بے خطرہ اور ان کی کارکردگی کو بھی بیکار بنا کے رکھ دیں گے۔ جب تک ایبا بولتا رہا، سلطان شہاب الدین، قطب الدین ایبک، حسین خرمیل اور دوسرے سالار مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ ایبا جب خاموش ہوا تب سلطان اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، جو کچھ ایبا نے کہا ہے دشمن کے ہاتھیوں کو بیکار کرنے کے لیے، وہ ایک بہترین اور ایک عمدہ لاہ عمل ہے۔ اس پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ اس سے آگے جو کچھ ہم نے کرنا ہے اس کی وضاحت میں کرتا ہوں۔ جب ایبا کے لشکری اپنے تیروں کی 3 باڑیں دشمن پر مار چکے ہوں گے، تب دشمن کا لشکر اور اس کے آگے آگے جو ہاتھی ہوں گے قریب آ چکے ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ جن ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر مارے جائیں وہ پلٹ کر پیچھے جائیں اور اپنے لشکر کو نقصان پہنچائیں۔ وہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آگے بھی آ سکتے ہیں اور ان کے معاوت انہیں اپنی گرفت میں رکھتے ہوئے ہماری طرف بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اتنی دیر تک ہاتھیوں کے پیچھے پیچھے دشمن کا لشکر بھی قریب آ جائے گا۔ ایسے موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے اسے غور سے سنو۔ لشکر فوراً 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک حصہ میرے اور خرمیل کے پاس رہے گا، دوسرا قطب الدین ایبک اور ایبا کی سرکردگی میں رہے گا۔ میں اور خرمیل آدھے لشکر کو لے کر بالکل دائیں جانب ہٹ جائیں گے۔ قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے حصے کے لشکر کو لے کر کافی بائیں جانب چلے جائیں گے۔ اس طرح لشکر کے دونوں حصوں کے درمیان کافی خلا پیدا کر دیا جائے گا، جس میں سے دشمن کے ہاتھی گزر کر آگے نکل جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے کام کی ابتدا کرنی ہے۔ میں دشمن کے بائیں پہلو پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ قطب الدین ایبک اور ایبا دشمن کے دائیں پہلو پر ضرب لگائیں گے۔ اس طرح جب دشمن پر 2 طرفہ حملہ ہوگا، ان کے ہاتھی بھی ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ بن سکیں گے۔ اس طرح مجھے امید ہے لمحوں کے اندر ہم دشمن کی طاقت اور ان کے سارے ولولوں کو ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ سلطان شہاب الدین غوری کی اس تجویز سے سب سالاروں نے اتفاق کیا۔ اس کے بعد لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا اہتمام بھی کر دیا گیا۔ اب سلطان شہاب الدین اور حسین خرمیل لشکر کے دائیں بازو کے سامنے جا کر سفارہ ہو گئے تھے، جبکہ لشکر کے بائیں حصے کے سامنے قطب الدین ایبک اور ایبا دشمن کے رد عمل کا اظہار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد راجہ جے چند اور بھیم راج کے لشکر میں حرکت ہوئی۔ ہاتھی آگے آنے لگے، ان کے پیچھے پیچھے لشکر نے بھی پیش قدمی شروع کی تھی۔ ہاتھیوں کی چنگھاڑ اور اس کے بعد جے چند اور بھیم راج کے لشکریوں کے زور و شور سے نعرے بلند کرنے کی وجہ سے میدان جنگ بری طرح گونج اٹھا تھا۔ چاروں طرف خوف و ہراس اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جہاں جے چند اور بھیم راج دونوں مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے اپنا لائعمل طے کر چکے تھے، وہاں سلطان شہاب الدین اور اس کے سالار بھی ان کے سارے ارادوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ ہاتھی جب قریب آئے تب اچانک ایبا نے اپنی چمکتی ہوئی چوڑے بھل کی تلوار بلند کی۔ تلوار کا فضا میں بلند ہونا تھا کہ لشکر کے دائیں بائیں حصوں میں جو تربیت یافتہ لشکری تھے انہوں نے بارش کی طرح تیروں کی باڑ ماری۔ ان تیر اندازوں نے اگلی صف کے ہاتھیوں کی آنکھیں چھید کر رکھ دی تھی۔ تیر اندازوں نے بے خطا تیر اندازی کرتے ہوئے ہاتھیوں کی آنکھوں کو اپنا نشانہ بنایا تھا۔ ہاتھی بری طرح چنگھاڑتے ہوئے اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تیزی سے آگے کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ اتنی دیر میں دوسری باڑ تیروں کی ماری گئی اور اس باڑ کی وجہ سے پچھلی صفوں کے ہاتھیوں کے کئی محاوت نیچے گر پڑے تھے۔ اس کے ساتھ ہی تیر اندازی کی تیسری باڑ ماری گئی اور پچھلے ہاتھیوں کے محاوتوں کے پیچھے جو تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی چھلنی ہو کر نیچے گر گئے تھے۔ اتنی دیر تک دشمن کے ہاتھی دندناتے ہوئے قریب آتے جا رہے تھے۔ اس موقع پر ایبا کو نہ جانے کیا سوجی۔ بلند آواز میں اپنے تیر اندازوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے حکم دیا کہ چوتھی تیروں کی باڑ اگلے ہاتھیوں کے محاوتوں کو ماری جائے۔ اس کے ساتھ ہی تیروں کی چوتھی باڑ بھی آئی اور اگلی صف کے جو ہاتھی تھے ان کے محاوت بھی تیروں کا نشانہ بن کر نیچے گر پڑے۔ اب ہاتھی اپنی مرضی سے دندناتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تھے۔
جب ہاتھی قریب آئے تب اچانک مسلمانوں کا لشکر فوراً 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، بیچ میں کافی فاصلہ پیدا کر دیا گیا تھا۔ ہاتھی اب لشکر کے دونوں حصوں کے بیچ میں جو خلا بن گیا تھا اس میں سے گزرنے لگے تھے۔ اس موقع پر سلطان شہاب الدین کے لشکر کے دونوں حصے بڑی تیزی سے حرکت میں آئے۔ دائیں جانب سے سلطان شہاب الدین اور حسین خرمیل اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھے تھے، جبکہ بائیں جانب سے اپنے لشکر کے ساتھ قطب الدین ایبک اور ایبا نے پیش قدمی شروع کی تھی۔ جے چند اور بھیم راج دونوں اپنے لشکر کے وسطی حصے میں تھے۔ ابھی تک انہیں خبر نہ ہوئی تھی کہ ان کے ہاتھیوں، محاوتوں اور محاوتوں کے پیچھے بیٹھنے والے تیر اندازوں کا کیا حشر ہوا ہے، اس لیے کہ ہاتھیوں کی جو پہلی 1-2 صفیں تھیں اور ان کے تیر انداز، محاوت اور ہاتھی بالکل ٹھیک تھے، لہٰذا جے چند اور بھیم راج ابھی تک یہ نہ جان سکے تھے کہ مسلمان بھیانک اور ہولناک تیر اندازی کرتے ہوئے بہت سے ہاتھیوں کے علاوہ ان کے کافی محاوتوں اور محاوتوں کے پیچھے بیٹھنے والے تیر اندازوں کو اپنا نشانہ بنا چکے ہیں۔ وہ اپنے لشکر کو بس اپنی ہی دھن میں آگے بڑھاتے چلے آ رہے تھے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے جو منصوبہ بندی کی تھی ان کے لشکری ان پر عمل کرتے ہوئے تھوڑی دیر تک مسلمانوں کے لشکر میں افراتفری اور بدنظمی پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ عام حملے کا حکم دے دیں گے۔ لیکن چند ہی لمحوں بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے آگے آگے ہاتھیوں کے اندر ایک بدنظمی سی برپا ہو گئی ہے، ساتھ ہی انہوں نے اپنے دائیں بائیں سے مسلمان لشکریوں کو تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، تب جے چند اور بھیم راج دونوں بوکھلا کر رہ گئے۔ وہ ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ان کے ہاتھی اور ہاتھیوں پر بیٹھے ہوئے تیر انداز کیوں مؤثر کارروائی نہیں کر پائے، اور یہ کہ مسلمان کیسے ہاتھیوں سے بچ کر دائیں بائیں سے ہوتے ہوئے ان پر جوابی کارروائی کرنے لگے ہیں۔ وہ ابھی اسی شش و پنج میں تھے کہ سلطان اور اس کے سالاروں نے جوابی کارروائی شروع کر دی۔ دائیں طرف سے خود سلطان شہاب الدین غوری اور حسین خرمیل اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جے چند اور لشکر کے بائیں پہلو کی طرف گوجوں کے گرجتے بھنور کی طرح اور روشنی کی سجل طغیانیوں کی طرح بڑھے تھے۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا سلطان شہاب الدین دشمن کے لشکر کے بائیں پہلو پر ظلمتوں میں سرگرداں ارتقاء کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اسی لمحہ قطب الدین اور ایبا دونوں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن کے لشکر کے دائیں پہلو کی طرف شبخانوں کی بے ضمیری میں سلگتی قیامت کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ اس بار چونکہ سلطان شہاب الدین غوری نے جنگ کرنے کا اپنا لائحہ تبدیل کر دیا تھا، لہذا جوابی کارروائی کرنے میں جے چند اور بھیم راج کو کچھ وقت لگا۔ تاہم ان کے لشکر کی تعداد چونکہ زیادہ تھی، لہذا سنبھلتے ہوئے اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی مسلمانوں پر بری طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ چندواڑ کے میدانوں میں نفرتوں کے عذاب تلے ہلاکت بچھاتی قتل گاہیں آباد ہونے لگی تھی۔ دائیں بائیں سے سلطان شہاب الدین، حسین خرمیل، قطب الدین ایبک اور ایبا کے علاوہ دوسرے سالاروں کے حملے ایسے خوفناک اور بے روک تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں جے چند اور بھیم راج کے لشکریوں کی حالت یرکان زدہ خواہشوں سے بھی زیادہ بری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جس وقت سلطان شہاب الدین غوری، حسین خرمیل، قطب الدین ایبک اور ایبا دشمن کے پہلوؤں کی طرف سے حملہ آور ہوئے، تب اپنے لشکر کے درمیانی حصوں میں جے چند اور بھیم راج بڑے فکرمند اور پریشان ہوئے۔ اس لیے مسلمان تیر اندازوں نے تیر اندازی کرتے ہوئے ان کے کئی ہاتھیوں کو بیکار کر دیا تھا اور محاوتوں کو ہلاک کرنے کے علاوہ انگیت تیر اندازوں کا بھی خاتمہ کر دیا تھا، بلکہ وہ اس لیے پریشان تھے کہ مسلمان سامنے سے ہٹ کر ان کے لشکر کے پہلوؤں پر حملہ آور ہوئے تھے اور ان کے ہاتھی کسی کام کے نہ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب ایک صف سے دوسری صف، دوسری سے تیسری صف تک یہ خبریں پہنچی کہ مسلمانوں نے ہاتھیوں کی اگلی کئی صفوں پر تیر اندازی کرتے ہوئے نہ صرف انہیں چھلی کیا ہے بلکہ انہیں آنکھوں سے بھی محروم کر دیا ہے، محاوتوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے، اور پچھلے ہاتھیوں کے محاوت اور تیر انداز بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تب جے چند اور بھیم راج دونوں تفکرات کا شکار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب مسلمان لشکری دائیں بائیں پہلو سے جے چند اور بھیم راج کے لشکریوں پر خوفناک حملے کر رہے تھے۔ ان کی صفوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے کمی ہونے لگی تھی، اور جس لمحہ لشکر میں یہ خبر پھیلی کہ ہاتھیوں کو مسلمانوں نے بیکار کر دیا ہے اور ان کے پیچھے جو تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اب کسی کام کے نہ رہے،
تب دشمن کے لشکر میں بددلی پھیلنے کی شروعات ہو گئی تھی۔ اب جے چند کی مزید بدقسمتی کہ اسی دوران کسی من چلے مسلمان تیر انداز نے جے چند کے قریب ہو کر اسے ایسا تیر مارا کہ وہ تیر اس کے جسم کے پار ہو گیا اور جے چند ہاتھی کے عہدے سے زمین پر گر گیا تھا۔ جے چند کا زمین پر گرنا تھا کہ اس کے لشکری یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کا راجہ مارا گیا ہے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دوسری طرف یہ صورتحال بھیم راج کے لیے بھی بڑی مایوس کن تھی۔ اسے جب یہ خبر ملی کہ جے چند تو اب اپنے ہاتھی سے گر گیا ہے اور اس کے لشکری بھاگنے لگے ہیں، تب وہ ساری صورتحال کو سنبھالنے کی خاطر اپنے لشکریوں کو زوردار انداز میں حملہ آور ہونے کا حکم دینے ہی لگا تھا کہ اس کے اپنے لشکری بھی اگلی صفوں سے پلٹ کر پچھلی صفوں کی طرف آنے لگے۔ بھیم راج کے لشکری بھی میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ اب سلطان شہاب الدین حسین خرمیل، قطب الدین ایبک اور ایبا نے بھاگتے ہوئے دشمن کا زور و شور سے تعاقب شروع کیا اور اس تعاقب کے دوران دشمن کے لشکر کی تعداد کو مزید کم کر دیا۔ اس طرح چندواڑ کے میدان میں سلطان شہاب الدین غوری نے کنوج کے راجہ جے چند کے لشکر کو بدترین شکست دی تھی۔ کچھ دور تک ان کا تعاقب کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پلٹا، دشمن کے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا، پھر اپنے زخمی لشکریوں کی دیکھ بھال میں لگ گیا۔ کنوج کا راجہ جے چند گو تیر لگنے سے بری طرح زخمی ہوا تھا اور اپنے ہاتھی سے گر گیا تھا، لیکن زخم اتنا گہرا اور معلق نہ تھا۔ ہاتھی سے گرنے کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ اتنی دیر تک اس کا لشکر پسپا ہونا اور بھاگنا شروع ہو گیا تھا، لہٰذا لشکریوں کے اندر وہ بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ اس طرح شکست کے بعد جے چند اور بھیم راج دونوں اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بھیم راج تو دریائے جمنا کے کنارے دور جنوب مشرق کی انہی سرزمینوں کی طرف چلا گیا تھا جہاں سے وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکل کر چندواڑ کے میدانوں کی طرف آیا تھا، جبکہ کنوج کا راجہ چندواڑ کے میدان سے بھاگ کر اسنی نام کے قلعے میں جا کر محصور ہو گیا تھا۔ جے چند کا خیال تھا کہ چندواڑ کے میدانوں میں سلطان شہاب الدین اسے شکست دے کر اس کے علاقوں کا رخ کرے گا، اور جس طرح اس نے ترائن کے میدانوں میں راجاؤں کو شکست دے کر واپس غزنی جانے کا عزم کر لیا تھا، اس طرح وہ جے چند کو بھی اس کے حال پر چھوڑ کر پہلے کی طرح قطب الدین ایبک کو یہاں کا والی مقرر کر کے واپس غزنی چلا جائے گا۔ لیکن سلطان نے اس بار ایسا نہیں کیا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے چند روز تک تو اپنے لشکریوں کو سستانے کے علاوہ زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے چندواڑ کے میدان جنگ میں ہی پڑاؤ کیے رکھا۔ جب اس کے زخمی لشکری کافی حد تک ٹھیک ہو گئے تب اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پھر مشرق کی طرف کوچ کیا۔ بھیم راج تو دور جنوب کی طرف جاتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ کر گیا تھا، لیکن سلطان شہاب الدین غوری نے ایک بار پھر کنوج کے راجہ جے چند کو اپنا ہدف بنانے کا ارادہ کر لیا۔ جے چند جو اسنی نام کے قلعے میں اس وقت قیام کیے ہوئے تھا، اس کے مخبروں نے جب اطلاع دی کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے سلطان شہاب الدین غوری چندواڑ کے میدانوں سے کوچ کر چکا ہے، تب جے چند بڑا پریشان اور فکر مند ہوا۔ اسنی نام کا وہ قلعہ جسے وہ اپنے لیے انتہائی محفوظ اور دشمن کے لیے ناقابل تسخیر خیال کرتا تھا، وہاں بھی اس نے قیام کرنا پسند نہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سلطان شہاب الدین نے آگے بڑھ کر اس قلعے کا محاصرہ کر لیا تو اس وقت تک وہ کہیں نہیں جائے گا جب تک قلعے کو فتح نہیں کرے گا، اور جے چند کا سر قلم نہیں کر دے گا۔ لہٰذا اپنی جان بچانے کی خاطر جے چند اسنی نام کے قلعے سے بھی بھاگ نکلا۔ دوسری طرف سلطان شہاب الدین غوری برق رفتاری سے آگے بڑھتا ہوا اسنی پہنچ گیا۔ اسے کوئی خاص مزاحمت نہ کرنا پڑی اور جے چند کے اس قلعے پر سلطان نے قبضہ کر لیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ قلعہ جے چند کے ہاں بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اکثر و بیشتر جے چند اس قلعے میں قیام کرتا تھا اور اس قلعے کے اندر اس نے اپنی سلطنت کی ساری دولت اور جواہرات جمع کر رکھے تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری جب اس قلعے میں داخل ہوا تو جس قدر دولت جے چند نے جمع کر رکھی تھی وہ ساری سلطان کے ہاتھ لگ گئی۔ اب سلطان شہاب الدین کی طاقت و قوت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ چندواڑ کے میدان میں سلطان کے ہاتھ دشمن کے 3000 ہاتھی لگے تھے اور پھر اسنی کے قلعے سے بے شمار جواہرات کے علاوہ دولت کے انبار بھی اسے ملے۔ اس طرح اس کی عسکری اور اقتصادی حالت مضبوط اور مستحکم ہو گئی تھی۔ اسنی سے نکل کر سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے لشکر کے ساتھ جے چند کے شہر کنوج کا رخ کیا۔
جے چند نہ جانے کہاں روپوش ہو گیا تھا، لہٰذا کنوج میں سلطان شہاب الدین کے سامنے کوئی لشکر نہ آیا، نہ کسی نے مزاحمت کی، لہٰذا کنوج تک سارا علاقہ سلطان شہاب الدین فتح کرتا چلا گیا تھا، اور اس کے بعد سلطان نے دریائے گنگا کے کنارے کنارے جنوب کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ان دنوں بھیم راج ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ دریائے جمنا کے قریب ہی قیام کیے ہوئے تھا۔ بھیم راج کو جب یہ خبر ہوئی کہ سلطان شہاب الدین کنوج سے بڑی برق رفتاری کے ساتھ دریائے گنگا کے کنارے کنارے جنوب مشرق کے رخ پر پیش قدمی کر رہا ہے، تب وہ بڑا فکر مند ہوا۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید سلطان اس کے خلاف کوئی جنگی چال چل رہا ہے۔ گنگا کے کنارے آتے آتے کہیں وہ یکدم دائیں پلٹ کر دریائے جمنا کا رخ نہ کرے اور دریائے جمنا کو فوراً عبور کر کے اس پر حملہ آور نہ ہو جائے، لہٰذا جن علاقوں میں اس نے قیام کیا ہوا تھا وہاں سے وہ نکلا اور مزید جنوب کی طرف دریائے نرمدا کی طرف چلا گیا۔ دوسری طرف سلطان نے بھیم راج کو تو کوئی اہمیت نہ دی۔ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے گنگا کے کنارے آگے بڑھتے ہوئے سلطان نے اب ہندوستان کے مشہور و معروف شہر بنارس کا رخ کیا۔ جہاں تک بنارس شہر کا تعلق ہے تو یہ ایک انتہائی قدیم اور مندروں کا شہر کہلاتا تھا۔ بہرحال سلطان شہاب الدین غوری بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ دریائے گنگا کے کنارے کنارے بنارس شہر کی طرف بڑھا تھا۔ راجہ جے چند کو وہ پہلے ہی اپنے سامنے مغلوب کر چکا تھا اور اس کی سلطنت کے اکثر علاقوں پر وہ قابض بھی ہو چکا تھا، لہٰذا بنارس میں اس وقت کوئی اتنا بڑا لشکر نہ تھا جو سلطان شہاب الدین غوری کا مقابلہ کرتا۔ لہٰذا بنارس میں سلطان فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا اور شہر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان شہاب الدین غوری نے اس شہر میں لگ بھگ 1000 مندروں کو مسمار کرنے کے بعد شہر کے اندر کافی جگہ بنائی اور وہاں اس نے لوگوں کے رہنے کے لیے عمدہ مکانات تعمیر کرائے تھے۔ بنارس شہر کو فتح کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں قیام کر لیا تھا۔ ایک روز سلطان شہاب الدین بنارس شہر میں ہی اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ غزنی کی طرف سے اس کے پاس کچھ قاصد آئے۔ انہیں دیکھتے ہوئے سلطان شہاب الدین کسی قدر فکر مند ہو گیا تھا اور سارے سالار بھی ایک جستجو کے عالم میں کبھی سلطان اور کبھی آنے والے ان مخبروں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر سلطان نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیزو، لگتا ہے مغرب سے تم میرے لیے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آئے۔ آنے والے ان مخبروں میں سے ایک سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کا اندازہ درست ہے۔ اس کے بعد مخبر نے سلطان کو طوس اور سرحد شہروں کے حالات خراب ہونے کی اطلاع دی۔ یہ خبر سن کر سلطان شہاب الدین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، ان دونوں شہروں کے لوگ ابھی تک صحیح طریقے سے اطاعت گزار نہیں ہوئے، بہرحال پریشانی اور فکر مندی کی کوئی بات نہیں۔ ساتھ ہی سلطان نے آنے والے مخبروں کو مخاطب کیا، تم آج کی رات یہاں قیام کرو، تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، کل میں یہاں سے کوچ کروں گا اور تم میرے ساتھ روانہ ہوگے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے اپنے ایک چھوٹے سالار کو حکم دیا اور سلطان کے کہنے پر وہ سالار ان مخبروں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ان کے جانے کے بعد سلطان بڑے غور سے باری باری قطب الدین ایبک، ایبا، حسین خرمیل اور اپنے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، مخبروں نے جو اطلاع دی ہے تم بھی اسے سن چکے ہو۔ میں یہاں قیام کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، کل میں یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، حسب سابق حسین خرمیل کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ جہاں تک ایبا کا تعلق ہے تو میں جانتا ہوں قطب الدین تم اسے اپنے پاس رکھنا پسند کرو گے۔ سلطان یہی تک کہنے پایا تھا کہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی قطب الدین ایبک کہنے لگا، سلطان محترم، جب تک ہندوستان کے پورے حالات ہماری گرفت میں نہ آ جائیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ ایبا کو میرے پاس رہنے دیں۔ اس کے مشورے اور اس کی کارکردگی میرے لیے یقیناً ہر وقت سود مند رہتی ہے۔ سلطان مسکرایا اور کہنے لگا، قطب الدین میرے بیٹے، تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہندوستان کے حالات جب ٹھیک ہو گئے تب بھی میں چاہوں گا کہ ایبا تمہارے ساتھ ہی رہے، دونوں مل کر یہاں کے حالات پر اپنی گرفت مضبوط سے مضبوط کرتے چلے جاؤ۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین تھوڑی دیر کے لیے رکا،
اس کے بعد قطب الدین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، قطب الدین، جیسا کہ اس سے پہلے تم اور ایبا مجھے یہ اشارہ دے چکے ہو کہ تم لہروالا پر حملہ آور ہو کر اپنی پہلی پسپائی کا ان سے انتقام لوگے، میں کل صبح سویرے ہی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ لہروالا سے متعلق میں تم دونوں سے یہ کہنا پسند کروں گا کہ جب تم اپنے لشکر کے ساتھ لہروالا کی طرف کوچ کرو اور لہروالا کے راجہ بھیم رائے سے ٹکراؤ، تب اپنے پورے لشکر کے ساتھ لہروالا کا رخ نہ کرنا، ایک لشکر دہلی میں بھی رکھنا۔ تمہاری غیر موجودگی میں کوئی بھولا بھٹکا شکست خوردہ لشکر اچانک نمودار ہو کر تمہارے فتح کیے ہوئے علاقوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں ان علاقوں کو کوئی تم سے واپس نہیں لے گا، لیکن حالات ضرور خراب کیے جا سکتے ہیں اور میں ایسا پسند نہیں کروں گا۔ میری دوسری نصیحت تم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ میرے بعد اس بھیم راج پر نگاہ رکھنا۔ کنوج کا سابق راجہ جے چند تو غائب ہو چکا ہے، وہ مجھے امید ہے تمہارے لیے آئندہ کسی خطرے کا باعث نہیں بنے گا، لیکن بھیم راج میں ابھی دم خم باقی ہے اور وہ ایک لشکر لے کر دریائے نرمدا کی طرف ہٹ چکا ہے۔ ایسا اس نے اس لیے کیا ہے کہ جب ہم کنوج سے بنارس کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے تو اسے شک ہو گیا تھا کہ شاید ہم اس پر حملہ آور ہوں، لہٰذا اپنے تحفظ کے لیے وہ جنوب کی طرف ہٹ گیا ہے، لیکن وہاں وہ مستقل قیام نہیں کرے گا، ان علاقوں کی طرف آئے گا، اور وہ علاقے جو ہم نے گزشتہ دنوں فتح کیے ہیں میرے خیال میں انہیں واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین رکا، کچھ سوچا، پھر باری باری قطب الدین ایبک اور ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، میرے عزیزو، اس وقت میرے خیال کے مطابق ہندوستان میں 4 قوتیں ہیں جو آنے والے دنوں میں یا مستقبل بعید میں ہمارے لیے خطرہ تو نہیں، دشواری کا باعث ضرور بن سکتی ہیں۔ پہلا بھیم راج ہے، جس کے پاس اس وقت بھی کافی بڑا لشکر ہے۔ میرے خیال میں جنوب کی طرف جانے کے بعد وہ اپنے لشکر میں مزید اضافہ کر کے اپنی عسکری قوت کو بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری قوت جو خطرے کا باعث بن سکتی ہے وہ لہروالا کا راجہ بھیم دیو ہے، اس کے پاس بھی عسکری طاقت بڑی مضبوط اور مستحکم ہے اور وہ ہمارے مقابلے پر نکل سکتا ہے۔ تیسری اور سب سے خطرناک طاقت ان علاقوں کے راجپوت ہیں۔ یاد رکھنا، راجپوت ان دنوں ہمارے ہاتھوں پے در پے شکستیں کھانے کے بعد ادھر ادھر بھاگے ہوئے ہیں، اور جہاں تک میں ان کی ذہنیت کو سمجھ سکا ہوں، یہ کسی نہ کسی وقت متحد ہو کر ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے کمر بستہ ضرور ہو جائیں گے۔ اور چوتھی قوت دریائے جہلم کے اس پار سے لے کر سوالک کے علاقوں تک پھیلے ہوئے کھکر ہے۔ تم لوگ جانتے ہو یہ انتہائی سرکش اور لا مذہب قسم کی قوم ہے، انہیں اگر کسی نے بہکایا اور بھڑکایا تو یہ بھی ہمارے خلاف متحد ہو کر ہم سے ٹکرا سکتے ہیں اور یہ ایک قوت بن کر ہمارا سامنا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہندوستان میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو ان 4 قوتوں پر گہری نگاہ رکھنا ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین دم لینے کے لیے رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، میرے عزیزو، کل فجر کی نماز کے بعد میں یہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر جاؤں گا۔ میرے بعد تم چند روز مزید بنارس میں قیام کیے رکھنا، یہاں کے نظم و نسق کو درست کرنا، شہریوں کے احوال کی درستگی کا بھی خیال رکھنا۔ اس کے بعد دہلی جانا، وہاں قیام کے دوران پہلے کی طرح اپنے لشکر میں اضافہ کرنا اور لشکر میں جو نئے لشکری شامل کرو گے پہلے ہی کی طرح ان کی تنظیم اور ان کی تربیت کا بہترین کام سر انجام دینا۔ سلطان پھر رکا اور اس بار وہ ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ایبا میرے بیٹے، چندواڑ کے میدانوں میں تمہاری کارگزاری سے بے حد خوش ہوا۔ تم نے جس طرح اپنے تیر اندازوں کو تربیت دی ہے، میں سمجھتا ہوں تم نے انہیں دشمن کے مقابلے کے لیے بالکل ناقابل تسخیر بنا کے رکھ دیا ہے۔ تمہارے ان تیر اندازوں نے جس مہارت سے جے چند کے ہاتھیوں کی آنکھوں پر تیر برسائے اور پھر اس کے بعد جس طرح محاوتوں کا خاتمہ کیا اور محاوتوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے تیر اندازوں کو نشانہ بنایا، یہ ساری کارروائی ان کی بہترین تربیت اور تنظیم کی عکاسی کرتی ہے۔ میں تمہارے اس فعل سے بھی بڑا خوش ہوا تھا کہ تم نے اپنے تیر اندازوں کو دشمن پر تیروں کی 3 باڑیں مارنے کا حکم دیا تھا، لیکن جنگ کے دوران جب تم نے دیکھا کہ اگلے ہاتھیوں کے محاوت زندہ ہیں تو تم نے 4تھی باڑ مارنے کا بھی حکم دے دیا۔ اس طرح تم نے مکمل طور پر دشمن کے ہاتھیوں کو اپنے لیے بے خطر اور مفلوج بنا کے رکھ دیا تھا۔